اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر رہے تھے، سال اول کے سلیبس میں ہمارا سوال نمبر 6 آتا ہے، جس میں ہم نے پہلے بات کی ہے مکالمہ نگاری پر۔ مکالمہ، روداد، روزنامچہ، یہ تین چیزیں ایک سوال میں سوال نمبر 6 میں ہے، اور ان تین چیزوں میں سے کوئی سی دو چیزیں آتی ہیں جس کو ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ مکالمہ یا روداد دو چیزیں آتی ہیں، ان میں سے ایک کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب روداد کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ روداد، جس کو انگریزی زبان میں رپورٹنگ کہا جاتا ہے، رپورٹ کرنا۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہوگا حال، ماجرا یا کیفیت۔ یہ تین چیزیں، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا، اس کو روداد کہا جاتا ہے۔ روداد آپ بیتی نہیں ہوتی، روداد جگ بیتی ہوتی ہے، جو جگ پہ بیت رہی ہے، جو ہم نے وہ چیز دیکھی ہے۔ اب اس چیز کو اہمیت کیا آتی ہے، اس چیز کی اہمیت کیا ہے، ہم روداد کیوں لکھتے ہیں؟ یہ ہمارے سلیبس کا تو حصہ ہے 11ویں کلاس کا، لیکن عزیز طلباء اس چیز کو یاد رکھیے گا، روداد جس چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ باقی چیزوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ روداد ہمارے سامنے، اس کے چند اصول ہیں جس کو ہم دیکھیں گے، اور عزیز طلباء اس روداد کو، اس لیکچر کو مکمل سننے کے بعد آپ طلباء اس قابل ہو جائیں گے، آپ کسی چیز کا کہیں کا کوئی منظر دیکھ کے آتے ہیں، اس کو آپ اپنے الفاظ میں اتنے آسان انداز سے بیان کریں گے کہ قاری کی نظر آپ پر جم جائے گی، ایک جو ویور ہیں، جو سامعین ہیں، ان کی نظر آپ پہ جم جائے گی، وہ آپ کی بات کو مکمل سنے بغیر چیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے اس کی چند عام ہدایات ہیں، یہ اس کے اصول ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ اب روداد کن کن چیزوں کی لکھی جاتی ہے؟ روداد ادبی تقریب، مباحثہ، تقریری مقابلہ، مذاکرہ، مشاعرہ یا کوئی جلسہ، جن چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی ایک تو روداد لکھی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ جب ہم نے روداد لکھنی ہے تو اس کا ہم نے آغاز کیسے کرنا ہے؟ آغاز میں تو دیکھا جائے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے تاریخ، وقت، مقام، ان تین چیزوں کا ذکر ضرور کرنا ہے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ کون سا وقت ہے، اور وہ کون سا مقام ہے، کس جگہ پہ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے جس کو ہم بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب روداد ہے، جس چیز کو ہم بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا آغاز کیسے ہوا ہے، اس کا سب سے پہلے کیا تھا، اس کا بعد والا سٹیپ کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس چیز کو فردن فردن جو ہم بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لائکس دیکھیں، ہم ایک روداد لکھنے کے لیے جا رہے ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کی روداد۔ اب یہ جلسہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے، تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان چیزوں کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ جیسے ہمارا وہ جلسہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد قاری، نعت خواں، مقررین، صدر محفل، مہمان خصوصی کا تعارف۔ اس ہمارے جلسے میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ تعارف دینا ہے۔ اب جس شخص نے تلاوت کی ہم نے اس کا تعارف دینا ہے، اور جس سورہ کی اس نے تلاوت کی ہے اس کی کوئی ایک آیت پڑھ کر اس کو تھوڑا سا بیان کر دینا ہے۔ اس کے بعد جس نعت خواں نے نعت پڑھی ہے اس نعت کے ایک دو اشعار کو بیان کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دینی ہے۔ اس کے بعد ہمارے جلسے میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، مقررین آئے، صدر محفل ہے، مہمان خصوصی ہیں، ان کا تعارف دینا ہم نے اچھے لفظوں میں اور سادہ اور عام لفظوں میں ہم نے ان کا تعارف دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو مقررین ہوتے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے خیالات کو ہم نے سلاست، سادگی اور روانی کے ساتھ بیان کرنا ہے، جس سے ہماری روداد ایک جاندار ہوگی۔ اس کے بعد نمایاں شعراء کے مختلف اشعار ہم نے وہ بھی روداد میں بیان کرنے ہیں۔ اب جیسا کہ اب تلاوت قرآن مجید ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا جو صدر محفل مہمان خصوصی ہیں، وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کچھ بیان کیا ہے، تو ہم ان کی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ جو کچھ نمایاں شعراء حضرات ہوتے ہیں ان کے جو شعر ہیں وہ ہم روداد کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو روداد ہے اس کا جو بیانیہ انداز ہونا چاہیے، ایک بیان کرنے والا انداز ہے، اس کو مختصر چھوٹے لفظوں میں ہم نے نہیں لکھنا، اس کا ایک انداز ایسا ہو جس طرح بندہ ایک کہانی، ایک اچھا خلاصہ کسی کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک اچھا واقعہ کسی کے سامنے سنا رہا ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح سے ہم نے بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو روداد ہے اس کی جو طوالت ہے وہ 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اس سے زیادہ
نہیں ہے. اب رودات کیسے لکھنی ہے؟ آپ رودات کا ایڈنگ دیں اور اس کے بعد اس کا عنوان کیا ہے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ اپنا اس رودات کا یہاں سے سٹارٹ لے لیں. سٹارٹ آپ تاریخ وقت مقام سے سٹارٹ لیں. اس کے بعد جس نے تلاوت کی ہے، جس نے نعت پڑھی ہے، یا دیگر جو لوگ بھی اسٹیج پر آئے ہیں ان کو آپ نے ایک آسان انداز سے بیان کرنا ہے. اور اس رودات کو شروع سے لے کے لاسٹ تک ایک ایسے انداز سے بیان کرنا ہے کہ جو شخص اس کو ایک بار پڑھے، جو شخص آپ کی رودات کو ایک بار سنے اور اس کو مکمل جانے بغیر نہ رہ سکے. تو اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا سوال نمبر 6 کا رودات کا ٹاپک تھا. اللہ حافظ.